وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ بھی رہے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کسی نے نہیں روکا بادشاہ کو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ مسلمانوں سے اسی بات کا بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اس خدا پر ایمان رکھتے تھے جو غالب اور بڑی خوبیوں والے ہیں۔ یعنی مسلمانوں کا کوئی اور جرم نہیں تھا، انہوں نے کوئی ملک سے غداری نہیں کی تھی، ملک کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس یہ جرم تھا کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آج بھی اور ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کا یہی جرم دوسرے لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ ان کو پریشان کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر لیبل اور عنوان کچھ اور لگاتے ہیں، لیکن بات یہی ہوتی ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ حالانکہ اللہ ہی ایمان لانے کے لائق ہیں، اور اللہ ہی امیدوں کے باندھنے کے لائق ہے، اور اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے، وہ سب سے بڑھ کر طاقت والے ہیں، سب سے بڑھ کر قابل تعریف ہے، ان کے علاوہ کون ہے جو ایمان لانے کے لائق ہو اور محبتوں کے لائق ہو۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، بلا شبہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے آسمان و زمین کے اندر۔ اور جو انسان قرآن کریم کی آیتوں کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے، اور اسے یہ کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ اوپر سے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ غیبی نظام پر اللہ تعالیٰ اسے اس حد تک اطمینان عطا فرما دیتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں کا بیان اسے بالکل حقیقت کے مطابق نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کا وہ درجہ نصیب فرما دے اپنی رحمت سے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بھی واقف ہے، مظلوموں کی بے بسی، ان کی آہوں سے اور ان کی برداشت سے، ان کے صبر سے، ان کی بے بسی سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں خود مسلمانوں کے اندر ظلم بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، بچے ماں باپ پر ظلم کر رہے ہیں، کہیں ماں باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے جہاں بیوی کو موقع ہے، جہاں شوہر کو موقع ہے شوہر بیوی کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو بچنا چاہیے، کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو وقت رہتے ہوئے اپنی غلطی کا احساس کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور پچھلے گناہوں کی تلافی کر لے، بندوں سے بھی معافی مانگ لے اور ان کا دل خوش کر دے اور اللہ سے بھی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو تکلیفیں دیں پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب اور جلنے کی سزا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی محبت دیکھیے کہ ایک طرف اللہ کے اولیاء کو اتنا سخت عذاب دینے والے ہیں، اور اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہ کتنی محبت فرماتے ہیں انسانوں سے۔ ہم سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع کے اوپر کتنا بھی سخت سے سخت جرم ہوتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے موت سے پہلے تک کھول کر کے رکھا ہے۔ اور اگر ہم اس رحمت سے اور اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو سچی بات یہ ہے کہ ہماری خود کی بد نصیبی ہے، اور ہم قیامت کے دن اللہ سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ خوب موقع دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بھی اگر کوئی عذاب قبر میں اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو وہ اپنی بد نصیبی کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بد نصیبی سے حفاظت فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہی ہے بڑی کامیابی۔ اگر انسان کو جنت مل جائے اور جنت کے اندر وہ سب کچھ ہوگا کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں، سارے انسانوں کے دماغ مل کر جتنی آسانیوں کا اور جتنی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے اس سے زیادہ جنت کے اندر ملے گا۔ جنت تو ایک تعبیر ہے انسان کی آسانی کی اور خوشیوں کی معراج کی، کہ ہم جو تصور نہیں کر سکتے وہ سب کچھ وہاں پر ملے گا۔ تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا مل جائے گی، وہاں پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں جانے کی اگر کوئی انسان یہ نیت کرے کہ وہاں عیش و آرام ہوگا، نعمتیں ملیں گی، تو یہ بھی اچھی نیت ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ باقی اچھی نیت یہ ہے، سب سے اچھی نیت ان کی نظر میں انہوں نے یہ بتایا کہ انسان یہ نیت کرے میں جنت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، باقی نعمتیں پھر بھی مل جائیں گی، تو اس لیے
یہ نیت کرنی چاہیے جنت حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑی جنت کی لذت اور جنت کا سب سے بڑا انعام یہی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آتے ہیں تو بڑی سخت اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو اگر اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہوں تو نعمتوں پر اکڑنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا اور میں جو چاہوں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ میرا مال ہے تو اس لیے میں کچھ بھی کروں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ سب شیطانی باتیں ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر انسان بہت مچلتا ہے، تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر وہ وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر رک کر اپنے ان عزیز ساتھیوں کو متوجہ کرنے کا دل چاہتا ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، دولت دی ہوتی ہے، سوسائٹی میں ایک اونچا مقام دیا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خوشیوں کے خاص طور سے مواقع ہوتے ہیں شریعت کے حدود سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ناچنا گانا، آج کل شادیوں کا وقت ہے تو آپ حضرات دیکھ رہے ہوں گے کہ کس حد تک شریعت کی کس بے باکی کے ساتھ، کس جھٹائی کے ساتھ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ بڑا ڈر لگتا ہے دیکھ کر کے، اور بڑا دل بھی کڑتا ہے کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی اور اسی حال کے اندر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا، کیونکہ ایک شخص اگر گناہ کرتا ہے تو آنے والے سینکڑوں مہمانوں کے دل کے اندر ان گناہوں کی تمنا پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس کو دلیل بنا کر گناہ کرتے ہیں، اور برائی اس طرح پھیلتی ہے تو اس شخص کو بھی ان تمام لوگوں کی برائیوں کا اور گناہوں کا گناہ ملے گا کہ جس کی برائی اور گناہ کو دیکھ کر ان لوگوں نے عمل کیا ہے۔ کتنا برا یہ جاری رہنے والا گناہ ہے۔